کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا 1.40 ارب انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں۔ 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور متاع کارواں بھی لٹا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے۔ تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا عمیر کہ جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے ہیں، تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس نے صنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمیر کی رپورٹ سنو، یہ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے اوپر نیچے، ان کے پاس اسلحے بھی پورے نہیں ہیں۔ تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں کٹھی کرو، صبح انہیں پکڑیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے حرم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے۔ جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اس کے لفظ ہیں وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا۔ اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ، میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ۔ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستاں مسلمانوں نے رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ 1.40 ارب انسان اور یہ ہجوم اور 56 اسلامی ریاستیں، اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے، آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کون نہیں جانتا ہے، ہر سمت دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے دن گجرانوالہ میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا، اور کون شخص ہے کہ جس کو امریکہ کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور بش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے۔ تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غضب میں نعرے لگا رہے تھے، ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے۔ اگر باہر کوئی واٹر کولر نصب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے۔ ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں، اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں، اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑی دور کی بات ہے، ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت۔ بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ وصیت کا جو تکرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وصیت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے۔ امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ 3 قول بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے، اور میں اس پہ 2 باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دامن کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے
حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے. تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے. قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی. میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا. یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی. لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوں، آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کر گیا. بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری. وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے. حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے. یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب. اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے. لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا. کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے، شدائد پہ صبر ہے. اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے. صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے، اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے. آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، گرم پانی دستیاب تھا، ہیٹر چل رہے تھے، اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئی، جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے. کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. امیہ بن خلف چنگاڑتا ہے بلال رک جاؤ چمڑا ادھیڑ دیں گے، لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے. اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون، نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے. تو جو کرنا ہے کر. بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر، اور بلال مسکرا رہے، اور کوئی شخص پاس سے گزرا، کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا، کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو